بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیثم بن عدا نے ذکر کیا ہے کہ بنو عامر قبیلہ نابغہ جدی بصرہ میں کھیتوں میں مواشی چرایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کے طلب کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ابو موسیٰ تو دیکھتے ہی یوں آواز دی، یا آل عامر۔ یہ سن کر نہ جعدی بھی اپنی قوم کے ساتھ نکلا۔ ابو موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کس واسطے نکلے ہو؟ نابغہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی قوم کی دعوت قبول کی ہے۔ اس پر ابو موسیٰ نے نابغہ تو تازیانے لگائے۔ نابغہ نے اس بارے میں یہ اشارت ہے، اگر تو ابن عفان کا امین ہے تو اس نے تجھے مہربان امین نہیں بھیجا۔ ایک قبر نبی تھی اور آپ کے دوست صاحب تھی، دیکھنا اے ہمارے فریاد رس کاش آپ سنیں۔ حضرت نابغہ جعدی صحابی ہیں۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے تشدد تا استداسا حضور اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر سکریہ اور یا گوسنا کہہ کر پکارا۔ معجم کبیر واسط میں بروایت انس بن مالک منقول ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے آ بیٹھے اور فرمایا، اے میری ماں کے بعد میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور اس کی تعریف کی اور اسے اپنی چادر میں کفنایا۔ پھر حضور نے حضرت اسماء بنت زید، ابو ایوب انصاری، عمر بن خطاب اور ایک سیاہ فام غلام کو بلایا۔ انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد تک پہنچے تو خود حضور نے لحد اپنے دست مبارک سے کھودی اور آپ اس میں لیٹ گئے اور پھر یوں دعا کی، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے، بوسیلہ اپنے نبی اور ان نبیوں کے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے تو ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے کھلانے پلانے میں آپ کا خاص خیال رکھا تھا۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے فاطمہ کو اپنی چادر میں کفنایا تاکہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے، اور آپ اس کی لحد میں لیٹ گئے تاکہ اسے راحت و آرام ملے۔ یہ روایت نظر بر حد نبیت حیات شریف میں توسل کی دلیل ہے اور نظر بر الانبیاء زین من قبلی بعد وفات توسل کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کے بعد آج تک یہ توسل و آج تک آسا جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت امام الائمہ سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی توفی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال یوں عرض کر رہے ہیں، اے سید سادات، میں قصد کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کی خوشنودی کا امیدوار اور آپ کے سبززار میں پناہ گزین ہوں۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کبھی کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ میں آپ کے جود و کرم کا امیدوار ہوں۔ آپ کے سوا خلقت میں ابو حنیفہ کا کوئی سہارا نہیں۔ حضرت ایوب سختیانی تابع کے توسل کا ذکر اب پہلے آ چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور عباس سے جو طریق دعا بتایا، اس میں بھی توسل بن نبی ہے، جیسا کہ پہلے اوپر مذکور ہوا۔ عربی کا قصہ جس کو ائمہ نے اقبا سے نقل کیا ہے، چاروں مذہب کے علماء نے مناسک میں ذکر کیا ہے اور اسے آداب زیارت میں شمار کیا ہے۔ ابن اسد نے اسے اپنی تاریخ میں اور ابن جوزی نے مشیر الغرام السالکن علی اشرف علاماتن میں بروایت محمد بن حرب حلالی اور اس طرح لکھا ہے کہ اقبا نے کہا کہ میں مدینہ میں داخل ہوا اور رسول اللہ کی قبر شریف کی زیارت کرتے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک عربی نے آ کر زیارت کی اور یوں عرض کیا، یا خیر الرسل، اللہ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی جس میں یوں ارشاد فرمایا، اور اگر یہ لوگ جس وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور پیغمبر ان کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ میں آپ کی خدمت میں آپ کے پروردگار سے گناہوں کی مغفرت کا طالب اور آپ کی شفاعت کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس نے رقیہ شاعر پر ہے، اے سب سے بہتر جس کی ہدیاں میدان میں مدفون ہیں، بس ان کی خوشبو سے پوست اور اونچی زمینیں مہک گئیں۔ میری جان اس قبر پر فدا جس میں آپ ساکن ہیں، اس میں پاکیزگی ہے اور اس میں جود و کرم ہے۔ بعد ازاں اس عربی نے توبہ کی اور چلا گیا۔ میں سو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں، تم اس شخص سے ملو اور اسے بشارت دو کہ اللہ نے میری شفاعت سے
اس کے گناہ معاف کر دیے، اور میری آنکھ کھلی تو میں اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ نہ ملا۔ قصہ ربی میں جو آیت قرآن مستورہ و باتفاق مفسرین مثبت توسل ہے، اسی طرح قرآن کریم کی آیت ذیل سے بھی توسل ثابت ہے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں خدا کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ وسیلے سے مراد خواہ خاص شخص ہو یا عمل صالح ہے، بہر صورت توسل بعد سید الرسل ثابت ہے، کیونکہ خاص کی طرح اعمال صالح بھی مخلوق الہی ہے، جیسا کہ ترجمہ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تمہارے عمل کو۔ اسے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف الخلق و اکرم الخلق و افضل الخلق ہونے میں کلام نہیں، بس آپ اشرف الوسائل و اقرب الوسائل اعلیٰ ہیں، لہٰذا آپ سے توسل بتدریج اولا، جائز و مستحسن ہے۔ مختصر یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام سے توسل و استغاثہ مستحسن ہے، اور یہی مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ میری دل سے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج سارے ختم نبوت، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد، اللہ حافظ۔